وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا. مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے. جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی. وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے. اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے. سنگیوں کی محفلیں، یاروں کی محفلیں، اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو، کمزور ہو، فحاشی والی ہو، عریانی والی ہو. وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئیں اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو، چاروں جانب دیوار ہے، اوپر چھت ہے، خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہو نا، تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں، تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں، اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ جب چھپ جاتے ہیں، جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں، جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے، حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے. آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گے، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں. شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی. یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں. یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر. تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے. قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی. 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت
100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہے، تو مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، یعنی واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ تو وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی، اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟
حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوئی، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا طامت دے دو، میرا طامت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے طامت دیا تو حضور نے باندھ لیا، پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی۔ یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو۔